بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، معمولی سا ذکر ہے جو شاید آپ سے 1 سے 1.5 منٹ لے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وقت شیطان بہکا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی اتنی لمبی نماز پڑھی، اب اتنی دیر مزید مصلی پہ بیٹھے رہو اور تسبیحاں پڑھتے رہو تو بس جو پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے۔ اور عموماً ہم یا تو سلام پھر کے گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، اور یہ اتنا مؤثر عمل جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو اس کی پابندی خود سے آپ کو خود کروانی ہوگی، تب یہ کام آپ کریں۔ جتنا یہ آسان لگتا ہے اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ بہت ہی مؤثر عمل ہے نا۔ اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز پر اتنا بڑا اجر کیوں ہے، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اس پر اتنا ہی بڑا اجر ہے، اور پھر اس کی پابندی بھی کی جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کیا اور پھر اس کے بعد بھول گیا اور چھوڑ دیا، مسلسل ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی آیا ہے۔ اور یہ اتنی پابندی اذکار کے فوراً بعد نماز کے کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان پر تھوڑی دیر تو نماز کے اثرات باقی رہیں۔ نماز سے پہلے جو وضو ہے وہ بھی ایک طرح سے نمازی کی حالت شمار ہوتی، پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی ایک طرح نمازی کی کیفیت کو یا نماز کے جو برکات ہیں یا جو نماز کا فائدہ ہے اس کو سمیٹنے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نماز کی حالت سے باہر آئیں گے، یہ نہیں کہ سلام پھیرا اور جھٹ ادھر ادھر باتیں کرنی شروع کر دی، گفتگو شروع کر دی، نہیں۔ یعنی نماز کے جو اثرات ہیں وہ ہماری شخصیت پر نظر آنے چاہیے اور آہستہ آہستہ ان سے باہر دنیا کی طرف لوٹنا چاہیے۔